زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، سورہ مبارکہ یاسین کی اس آیہ وافی ہدایہ کے حوالے سے ہم اپنی بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام کو نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی. انسان سازی کی کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ انسان جو ہے وہ آخر کار یعنی کامیابی سے ہمکنار ہو، اور جب وہ اس دنیا سے جائے تو خسارے سے بچ جائے. اس مقصد کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا، اور اس کلام کے اندر وہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کے بارے میں آگاہی اور جن کے بارے میں یقین اور جن پر عمل پیرا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، تاکہ انسان وہ آگاہی حاصل کرے اور ان راہوں پہ عمل کرے جا کے، تاکہ وہ یعنی خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکے اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکے. تو اس کائنات کے اندر لاکھوں نظام حرکت میں ہیں، لاکھوں کروڑوں نظام ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے زبردست قسم کی یعنی کمالات پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو بیان فرمایا ہے. یعنی کہ اس کو جیسے اس سورہ اس آیہ مبارکہ کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالی نے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اس میں ایک موت کا ذکر کیا ہے، ایک حیات کا ذکر کیا ہے، اور ایک موت کو حیات میں تبدیل کرنے کا ذکر کیا. تین چیزیں، موت کیا چیز ہے، حیات کیا چیز ہے، یہ آج میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر ہم بات کریں گے کہ اور پھر موت کو حیات میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے اس چیز کے، کیونکہ انسانی زندگی کا سفر جو ہے وہ اسی دو کیفیات کے درمیان حرکت کر رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کنتم امواتن، آپ لوگ مردہ حالت میں تھے، فاحیاکم، ہم نے آپ کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر ہم آپ کو موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر آپ کو حیات عطا کریں گے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر آخر کار آپ ہماری طرف پلٹائے جائیں گے. موت و حیات کی کیفیات ہیں جو کہ یہ انسانی زندگی کے سفر کے اندر یہ جو نشیب و فراز ہیں، یہ سب یہی چیز ہے. تو اس میں ایک درود پڑھ لیجیے محمد علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو میں خالق ہوں. جیسے انا خلقنا الانسان هو الذی خلق کل شیء، تو اسی میں اس چیز کی میں موت اور حیات کا خالق ہوں. خلق الموت والحیات، اور اس مقصدیت اس کی کیا ہے موت و حیات کی خلق کرنے کی؟ یہ لیبلوکم، ہم آپ کو آزمانا چاہتے، ایکم احسن عملا، کہ عمل کی منزل میں آسان عمل کون بجا لانے والا ہے اس چیز کو. تو موت جو ہے اس کیفیت کے اندر جو ہے، یعنی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے اب جو دیگر جو تفصیلات ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. اس وقت صرف یعنی حضرت انسان کے حوالے سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو وجود عطا کیے ہیں، انسان کا وجود جسمانی اور وجود
روحانی، اس جسمانی بدن جو ہے اس کی بھی ایک حیات ہے اور ایک موت ہے۔ اسی طرح سے انسان کے پاس وجود روحانی ہے، اس کی بھی ایک حیات ہے اور ایک موت ہے، جو ہمارے ساتھ مربوط ہے ڈائریکٹلی۔ اس مادی بدن کی جو حیات ہے اس کا ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب تک انسان کا یعنی روح جو ہے وہ بدن کے ساتھ اس کا رابطہ رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی حیات ہے۔ حرکت دلیل حیات ہے، یاد رکھیے گا اس مادی کیفیات کے اندر۔ جب تک روح بدن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس مادی بدن کی حیات ہے۔ جسے سورہ مبارکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنون کے اندر جا کے اس چیز کو بیان کیا اس چیز کے حوالے سے۔ ایک انسانی یعنی اگر روح کا بدن کے ساتھ رابطہ ہے تو وہ ایک روحانی انسانی اس مادی بدن کی حیات ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا جس کے ساتھ بھی نفس ہے، سب کے ساتھ ہی، چاہے وہ حیوانات ہیں یا انسان ہے، انسان بھی حیوان ناطق ہے، روح کا بدن کے ساتھ رابطہ وہ یعنی اب روح کی صلاحیت و امکانات کے ہیں جو حیوانات ہیں ان کے پاس ان کی علیحدہ اپنی صلاحیتیں ہیں، وہ ایک علیحدہ یعنی موضوع ہے باقاعدہ طور پہ۔ انسان کے پاس جو روح ہے اس کی اپنی صلاحیتیں، اس کو جس قسم کے ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، جو کام اس سے لینا اس کے مطابق اس کو امکانات دیے گئے، اور جو کام ان سے لینا اس کے مطابق امکانات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے۔ لیکن حیات سے جب تک روح کا بدن کے ساتھ رابطہ ہے تو وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو سورہ مبارکہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اس چیز کے لیے، رضوی صدر دیکھیے سورہ مومنون کا ریفرنس کیا ہے یہ جی 23 جی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو چیز ہے، ایک بار میری بات سن لے بھائی، اسے چھوڑ دیں اس چیز کو، کہ یہ جو آیات مبارکہ ہے میں صرف اجمالاً عرض کر رہا ہوں، باقی تفصیل تو آپ خود دیکھیں جا کے تلاش کریں۔ یہ جو چیز ہے قد افلح المؤمنون سے لے کے یعنی اس چیز سے یہ جو 11 تک یہ چیز جو ہے یہ انسان کے روحانی ارتقاء کا سفر جو ہے نا بیان کیا گیا، روحانی حیات کا کس طرح سے وہ ایک ایولیوشن پروسیس سے یعنی گزاری جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ انسان کا یہ جو مادی بدن ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ اس مادی بدن کے اندر جو چیز بیان کی گئی اس کو کن مراحل سے گزارا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما۔ یہ سارے سٹیپس ہیں جس میں انسان جو ہے اس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے مادی بدن کو۔ ثم انشأنہ خلقا آخر، جب وہ جو سٹرکچر ہے وہ بن جاتا ہے مکمل تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ثم انشأنہ خلقا آخر، ہم اس کو ایک نئی خلقت کی طرف لے جاتے ہیں، ایک نئے سسٹم کی طرف۔ یہ روح کا بدن کے ساتھ رابطہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جو رابطہ ہے جب تک یہ روح کا رابطہ انسان اس مادی بدن کے ساتھ برقرار ہے، اس مادی بدن کی حیات ہے، اور جب روح کا رابطہ بدن سے کاٹ دیا جاتا ہے الہی نظام کے تحت تو کہتے اسے موت آ گئی ہے۔ اور اس رابطے کی دلیل کیا ہے کہ جب تک یہ اس بدن میں حرکت کا امکان ہے، کیونکہ روح کے پاس ارادہ ہے اور وہ اس بدن کی سلطنت پہ حکومت کرتا ہے۔ جس وقت تک اس بدن کے اندر حرکت موجود ہے تو طبیب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ زندہ ہے، اس میں زندگی کے آثار ہیں، اور جب یہ چیز یعنی حرکت ختم ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحبان طبیب کہتے ہیں بس بیچارہ مر گیا۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک روحانی وجود عطا کی ہے، جو جس کا روح کا، جسے روح کہتے ہیں، وہ اس بدن کے ساتھ رابطہ، اس بدن کی حیات ہے۔ یہ بدن بھی بیمار ہوتا ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، یہ بیمار بھی ہوتا ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کو وجود عطا کیا ہے، اس نے ہی بھوک، پیاس، صحت اور مرض، یہ ایک کیفیات اللہ تعالیٰ نے الہی نظام کے تحت بنی ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک کا یعنی احساس دیا ہے، تو اس بھوک کو کیسے مٹانا ہے، اس کے امکانات بھی اللہ تعالیٰ نے خود فراہم کیے ہوئے ہیں۔ پیاس لگی ہے تو پیاس کو کیسے بجھایا جائے، اس کے امکانات بھی اللہ تعالیٰ نے خود دیے ہوئے، انسان کو امکانات فراہم کیے گئے۔ بیمار ہو جاتا ہے، صحت ہے، وہ کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے خود ڈیزائن کی ہوئی ہے۔ بیماری کیا چیز ہے، کس طرح سے آتی ہے، کیا معاملات ہیں، یہ اور پھر اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، سارا نظام اللہ نے۔ جیسے جسموں کو بھوک لگتی ہے، ایسے روحوں کو بھی بھوک لگتی ہے، تو روحوں کی بھوک مٹانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انتظامات کیے ہوئے، وہ بھی دسترخوان جو ہیں وہ ہمارے گرد و پیش میں موجود ہیں۔ اور جو روحیں بیمار ہو جاتی ہیں، ان کی بیماری کی بھی علامات ہیں، جیسے اس بیماری کی جسمانی بدن بیمار ہو جائے تو اس کی علامات ہیں، ادھر بھی علامات ہیں۔ یہ جو اضطراب ہے، سکون قلب ہے تو سمجھے کہ روحانی صحت ہے۔ جب طبیعت میں اضطراب پیدا ہو جائے سکون انسان کا، تو سمجھ لے کہیں نہ کہیں خرابی ہے، روحانی بس کیمسٹری کے اندر کہیں خرابی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اضطراب پیدا ہو رہا ہے۔ اور اگر انسان گناہ کرتا رہے اور اضطراب بھی، یعنی جو ضمیر کے اندر ملامت ہے، اضطراب ہے، وہ بھی ختم ہو جائے، تو سمجھ لے کہ روحانی موت ہو گئی ہے۔ جب ضمیر ملامت کرنا بند کر دے تو سمجھ لے انسان کے روحانی طور پہ انسان کی موت ہو گئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہیں۔ انسان کا جو روحانی وجود ہے، اس کی دلیل حیات کے روح جو ہے انسان کی، وہ حیوانات کے پاس بھی ہے، انسانوں کے پاس، سب کے پاس ہے، یعنی یہودی، عیسائی، مسلم، دیہات، سب کے پاس ہوتی ہے۔ اور بدن کے ساتھ جب تک اس کا رابطہ رہے، وہ چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا اغالی خامنائی ہوں، روح کا بدن سے رابطہ ہے تو حیات ہے، مادی بدن کی حیات۔ یہ حیوانی، جس کو کہتے ہیں حیوان ناطق ہے، یہ حیوان زندہ ہوتا ہے۔ لیکن جب روح کا بدن سے رابطہ کٹ جاتا ہے الہی نظام کے تحت، تو اس کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس سے مراد ہے کہ موت کا ذائقہ، روح کو بدن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو روح ہے، یہ بھی ایک پورا اس کا ایک سائنس ہے، اس کی کیمسٹری ہے، اس کی بھی ایک روح ہے، اور وہ روح جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین، کہ اگر وہ یقین موجود ہے، جس کا ذکر یہ پیچھے ان آیات میں کیا گیا ہے، سورہ مبارکہ یاسین میں، جس میں آیہ مبارکہ نمبر 11 میں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، یہ جو خشی الرحمن بالغیب ہے، یہ جو رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کا، جو یقین ہے، اور اس کے نتیجے میں جو چیز ہے آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو یہ اس میں آیہ مبارکہ نمبر 22 ہے اور یعنی 23 ہے، اس میں جا کے مومن آل یاسین کا یہ خشی الرحمن بالغیب، رحمان پروردگار کے جلال و جمال کا یقین، یہ یقین جو ہے یہ روح کی بھی روح ہوتا ہے۔ جب تک یہ رابطہ جو ہے یہ برقرار ہے، انسان روحانی طور پہ زندہ ہے۔ جیسا کہ مومن آل یاسین سے کہا گیا کہ آپ اللہ کا راستہ چھوڑیں اور آباء و اجداد کے دین کے راستے پر آ جائیں، تو انہوں نے آگے سے جواب میں کیا کہا، یہی جو
اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کا یقین ہے، وہ روحانی طور پہ زندہ انسان تھا اصل میں۔ باقی اہل غفلت تھے، وہ بیچارے مر گئے ہوئے تھے، روحانی طور پہ جسمانی طور پہ زندہ تھے، مارنے کے لیے تیار کھڑے تھے اسے، لیکن روحانی طور پہ مر چکے ہوئے تھے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جب اس کو بستی والوں نے اس کو گھیر لیا اور کہا کہ بھی یا تو آبا و اجداد کے دین پر آ جاؤ، یہ ہمارا راستہ اختیار کرو، اور یا ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب کس چیز نے مومن آل یاسین کو وہاں پہ کھڑا رکھا، وہ کون سی چیز تھی؟ تو وہ کہتے ہیں وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ یہ کہتے ہیں وما لیا، یعنی اس کا اگر آپ اردو میں صحیح مفہوم سمجھے تو یہ ہے کہ آپ مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، میں پاگل ہوں کوئی کہ میں آپ کی بات مان لوں، مجھے آپ دیوانہ ہو، میں کوئی دیوانہ ہو گیا ہوں؟ لا اعبد الذی فطرنی، میں اس پروردگار کی بندگی کا راستہ جو جس نے مجھے، الذی فطرنی، جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا، جس نے مجھے، میں تو تھا، میرا تو وجود ہی کہیں نہیں تھا، اس نے مجھے وجود بخشا، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ چلو اگر اتنا ہی ہوتا کہ صرف اس کے بعد میں آزاد ہو جاتا تو پھر بھی شاید میں اپنی مرضی کرتا، لیکن مسئلہ جو ہے وہ آگے یہ سامنے کھڑا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، اور وہاں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ یا وہ آگے اپنے اس چیز کو، اپنے اس یقین کو، جو روح کے اندر جو یقین ہے، وہ یہ دیکھ اس کا بیان کرتے ہیں اس چیز کو، کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی میرے لیے الذی فطرنی، یہ اس نظریے کا یقین، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لوٹ کے بھی اس کی طرف جانا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں آپ کے کہنے میں آ کے میں اس اپنے پروردگار کو چھوڑ کے کسی اور کو الہ بنا لوں؟ اب کہتے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیہ، اِن یُرِدْنِ الرحمٰن، اگر اس رحمان پروردگار نے ارادہ کر لیا بِضُرٍ، کہ وہ مجھے سزا دے گا، وہ مجھے پکڑے گا، تو پھر کہتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں تو انتہائی کمزور بندہ ہوں، میرے پاس تو کوئی راہ فراری کوئی نہیں ہے، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، پھر اگر اس نے مجھے پکڑنے کا ارادہ کر لیا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ مجھے سزا دے گا، تو پھر مجھے کوئی سفارش کرنے والا مجھے نہیں بچا سکے گا، ولا ینقذون، اور نہ ہی اس کی پکڑ سے وہ مجھے چھڑا سکتا ہے۔ پھر اس یقین کو کہتے ہیں روحانی حیات۔ جن لوگوں کے پاس یہ اسے ہی ایمان کہتے ہیں، یہی یقین، یہی روحانی حیات ہے، اور جن لوگوں کے پاس یہ یقین کمزور پڑ جاتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں یہ روحانی طور پر بیمار ہو گئے، مر نہیں گئے لیکن بیمار ہو گئے۔ اس کی بھی علامات ہیں اپنی اس چیز کے لیے، کہ ایک آدمی ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا لیکن ملامت اندر ہوتی کہ برا کام کر رہا ہوں۔ یہ جو احساس ملامت، ندامت ہے، یہ دلیل ہے کہ ابھی مر نہیں گیا، یہ بیمار ہے، ایمان میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ نفس کی آرام طلبی کا جو شوق ہے اسے کنٹرول کر لے آگے، لیکن ابھی احساس ندامت ہے کہ یعنی حالات یعنی، اور اگر وہ چیز جو ہے وہ یعنی اللہ کی دی ہوئی جوانی کو اور مہلت کو اپنی مرضی سے یعنی آرام طلبی کے شوق کے تحت استعمال کرتا ہے، کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرتا، اور اگر اس کو کہا جائے تو اس پر بحث کرتا ہے، بس لکھ لیں اس آدمی کے بارے میں کہ وہ بیچارہ روحانی طور پہ مر گیا ہوا ہے۔ جسمانی طور پہ حیوانی حیات ہوتی ہے، حیوانی حیات تو یہ دیکھیں نا، اتنا بڑا جانور پھر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نامی شخص، ایک چلتا پھرتا حیوان ہے۔ تو دو طرح کی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ایک یعنی موت ایک کا ذکر کیا گیا، ایک حیات کا۔ اگر روح کو بدن سے جدا کر دیا جائے، جب تک روح کا بدن سے رابطہ ہے، اس مادی بدن کی حیات ہے،
جب روح بدن سے جدا ہو جاتی اس پر موت آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کا روحانی وجود ہے، جب تک یہ یقین کا رابطہ جڑا ہوا ہے۔ اس سے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ چیز کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما تنذر من اتبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب۔ یہ جو خشی الرحمن بالغیب ہے، اس یقین کو کہتے ہیں، یہ روح کی بھی روح یقین اسے ائمہ کی اصطلاحات میں اس کو جو چیز کا روح یقین ائمہ اس کو کہتے ہیں۔ وہ اس یقین کا رابطہ جب تک انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، روح کے ساتھ، سمجھ لیں روحانی طور پہ زندہ ہے۔ اور جب وہ رابطہ کٹ جاتا ہے، جو میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ اس آدمی کے پاس مومن آل یاسین جسے کہا گیا تاریخ میں، یہ آدمی جو ہے جب اس کو تو یہ روحانی طور پہ زندہ آدمی تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ان یریدن الرحمن، یہی چیز جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، خشی الرحمن بالغیب، ان یریدن الرحمن بضر، اگر اس رحمان پروردگار نے ارادہ کر لیا اس چیز کا کہ وہ مجھے سزا، تو پھر کوئی نہیں مجھے چھڑا سکتا، پھر کوئی چیز میرے، یہ یقین کا جو رابطہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں اسی یقین کی بدولت انسان جو حرام امور ہیں ان سے اجتناب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، اور جتنے واجبات ہیں ان کو بجا لاتا ہے، یہ تمام شان رحمانیت کا یقین جو ہے اس چیز کو۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو یعنی اگر آپ حضرات سمجھ گئے تو کل اس پر بات کریں گے۔ ان نحن نحیی الموتى، ہم موت کو حیات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا کی مثال، حضرت عزیر علیہ السلام علی نبینا کی مثال، جو اصحاب کہف ہیں، ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دی ہیں، اور اس کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کائنات پہ حکومت کر رہا ہے، اور وہ موت کو حیات میں، حیات کو موت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کل اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے، لیکن اس سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے ہم خود اپنے آپ کو پلیس کریں۔ ہم جسمانی طور پر تو زندہ ہیں، میں آپ کے سامنے میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، یہ دلیل ہے، یہ آپ حضرات یعنی حرکت کر رہے ہیں مختلف، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یعنی جو مادی بدن کی حیات ہے وہ تو ہے، روحانی حیات جو، کیونکہ اگر کل ہم بات بھی کریں تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں بتایا کہ انما تنذر من اتبع ذکر و خشی الرحمن۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کا یقین جو ہے انسان کے پاس نہیں ہے تو آغا علی خامنہئی کو چھوڑیں، اگر خود امام حسین علیہ السلام بھی آ جائیں نصیحت کرنے کے لیے تو انسان کبھی بھی اثر قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے لیے شرط ہی وہی ہے کہ انسان روحانی طور پہ زندہ ہو۔ انما تنذر من اتبع ذکر و خشی الرحمن، ہم اپنے آپ کو پلیس کریں، ہم روحانی طور پر زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اگر میں نے اس کے پھر علامت عرض کر دیتا ہوں، ایک انسان نفس کی خواہشات کی اگر پیروی کرتا ہے تو اس کے بعد دو راستے کھل جاتے ہیں وہاں سے آگے، عمل کرنے کے بعد نگاہوں کو غلط استعمال کرے، زبان غلط استعمال کرے، ہاتھ غلط استعمال کرے، وقت کو جو مہلت ہے اس کو غلط استعمال کرے۔ اب استعمال کرنے کے بعد کی بات ہے، دو راستے کھلتے ہیں، یا تو انسان اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائے گا اور یا نادم نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ یعنی نفس کی خواہشات کی پیروی کی اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرتا اور اس پر وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ اہل غفلت میں سے بھی ہے اور اس کی روحانی موت بھی ہو گئی ہوئی ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ، اس کو اگر کہا جائے
تو وہ اس پر اصرار کرتا ہے، اس پر بحث کرتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ اس کی علامت ہے کہ بیماری یعنی خطرناک ہے، محکم ہے۔ تیسرا سٹیپ، اس جو حرکتیں ہیں ان کو رات کو بستر پہ لیٹ کے ان کو ریکال کرتا ہے، جو وومنائزنگ کی ہوتی ہے، مال کے حرام کمانے کے، ان کو ریکال کرتا ہے، اور گناہ اس کے لیے لذت کا سبب بن جاتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، یا فیس بک کے تو اس کے لیے گناہ سورس آف پلیئر ہے، یہ اور گریوٹی اس کی خطرناک صورتحال ہے۔ تیسرا مرحلہ کہ اگلے دن دوست احباب کے درمیان بیٹھ کے دفتر میں، گھر پہ، اپنے کالج میں، اسکول میں، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے، دوست جن کو دوست سمجھتا ہے، ان کے درمیان بیٹھ کے اس کو فخریہ طور پہ بیان کرتا ہے کہ دیکھیں جی میں کتنا باکمال آدمی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیماری کی یہ دنیا کے محبت کا کینسر انتہائی خطرناک سٹیج پہ چلا گیا ہے، اور آخری سٹیج جو ہوتی ہے جسے اسے کہتے ہیں ائمۃ الضلال، ضلالت و گمراہی کے پیشوا، امام، کیونکہ قرآن کریم دو طرح کے یعنی امامت کا ذکر کرتا ہے، ایک ائمۃ الہدیٰ، ہدایت کے پیشوا، اور ایک ائمۃ الضلال، ضلالت و گمراہی کے پیشوا، کہ وہ انسان نہ صرف خود نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنے طرز عمل پہ کوئی ندامت محسوس نہیں کرتا، گناہ اس کے لیے سورس آف پلیئر بن جاتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا یوٹیوب پہ وہ جو بلو پرنٹس دیکھ کے اس کو یعنی اسے لذت حاصل کرتا ہے، اور پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ کے فخریہ طور پہ بیان کرتا ہے۔ اور آخری مرحلہ ائمۃ الضلال کا ہے، وہ آتا ہے لوگوں کو بھی راستے دکھاتا ہے، فلاں پیج پر جاؤ، فلاں فیس بک میں فلاں جگہ جا کے دیکھو یہ بلو پرنٹ چل رہا ہے، یہ اسے کہتے ہیں ائمۃ الضلال، گمراہی کے پیشوا۔ یہ لو انسان اس طرح سے سفر کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اسی راستے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دوڑتا چلا جاتا ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے، دوڑتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں دنیا اس پہ فراوان کر دیتے ہیں، شاباش دوڑو دوڑو، شاباش چلو آگے، حتیٰ کہ جب وہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر ہم اچانک اس کی رسی کھینچ لیتے ہیں اور اس پر موت کو وارد کر دیتے ہیں، حیران ہو جاتا ہے بالکل ساری، اور پھر قبر کے تاریک اندھیروں میں اس کو دھکیل دیتے ہیں، اور جہاں پر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہوتا اس چیز کے لیے۔ ہم سب کو اپنے آپ کو پلیس کرنا، کوئی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ اس مسئلے پر بات کریں گے، اس چیز کے لیے کہ ان نحن نحیی الموتى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک سوال کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ جسمانی بدن کو حیات میں کیسے تبدیل کرتا ہے، کیونکہ یہ جو نیند ہے اس کو بھی کہا گیا یہ بھی ایک موت کی ایک کیفیت ہے، تو کہ موت کو حیات میں کیسے تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک پڑے رہے، اصحاب کہف 350 سال قریباً پڑے رہے، پھر اللہ نے کھڑا کر دیا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں اس واسطے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے ایسے نہیں بیان کر دی، یہ میری اور آپ کی جسمانی اور روحانی حیات کے لیے ان کے بارے میں آگاہی بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے، ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ دن اور رات ایک سواری ہے، جیسے یہ گاڑیاں نہیں چل رہی، دن اور رات بھی ایک سواری ہے، نسل آدم اس پر سوار ہے اور سو رہی ہے۔ کون سی نیند سو رہی ہے؟ غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ پھر امیر المومنین نے اس غفلت کی نیند کے جو ڈفرنٹ فرمایا، سیکس، مال، شہرت، اقتدار، یہ ایسے نشے ہیں
کہ موت ہی آ کے انہیں اتار دیا پھر انسان سے، اس نشے کو موت ہی اتارتی آ کے، موت آ کے جگائے گی انسان کو۔ لیکن پھر کیا چیز ہے؟ حضرت کی نصیحت کے فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ قَبْلَ أَنْ لَا يَنْفَعَ الْبُكَاءُ، فرماتے میرا مشورہ یہی ہے کہ رونے والوں کو چاہیے یہاں روئیں، ابھی مہلت ہے، پھر ایک وقت آئے گا اگر تم نے اسی طرح حتی آتانا الیقین، اسی راستے پر چلتے ہوئے تمہیں موت آ گئی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قبل ان لا ينفع البکاء، فرماتے میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں رونا پڑے گا، لیکن فائدہ اس کا کوئی نہیں ہوگا اس وقت اس چیز کی۔ تو ہمیں سب کو اپنے آپ کو پلیس کرنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کس سمت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔